بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرحبا رمضان کے موضوع پر ہم سب کو اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے دوران رب ذوالجلال ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ کثرت عبادات، کثرت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہماری بہتری کے لیے اور ہمیں اپنے قرب سے آشنا کرنے کے لیے جو عبادات ہم پہ لازم کی ہیں،
روزہ ان عبادات میں ایک اہم عبادت ہے، اور وہ مقدس مہینہ جس کے اندر اس عبادت کی ادائیگی کی جاتی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے کئی وجوہ سے اس مہینے کو یعنی رمضان المبارک کو دیگر مہینوں سے ممتاز فرمایا ہے۔ نفلی روزے تو رمضان المبارک کے آگے پیچھے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا جو وقت ہے، ایام رمضان المبارک، وہ موقع اور مقام ہی صرف فرضی روزوں کا ہے۔ یہاں تک کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں نفلی روزے کی نیت کرے گا تو پھر بھی وہ فرضی ادا ہوگا، نفل ادا نہیں ہوگا، چونکہ رب ذوالجلال نے اس کے وقت کو معین ہی فرض کے لیے کر دیا ہے، اور اس وقت میں کوئی اور کسی قسم کا روزہ قضا کا یا نفل وغیرہ کا یا نظر وغیرہ کا ادا نہیں کیا جا سکتا۔ 11 ماہ کے بعد انسان کو، امت مسلمہ کو ایسا موقع ملتا ہے کہ جس وقت کے اندر اتنی زرخیزی ہوتی ہے کہ اگر بیج نوافل کا کاشت کیا جائے تو فصل فرائض کی اگتی ہے، اور دن رات کے ہر لمحے کو رب ذوالجلال امت مسلمہ کے گناہوں کے ازالہ کا باعث بناتا ہے۔ فرض اور نفل میں بڑا فرق ہے، یعنی قرب کے لحاظ سے 2 رکعت نفل انسان کو اللہ کا وہ قرب نہیں دلا سکتے جو 2 رکعت فرض انسان کو رب ذوالجلال کا قرب دلاتے ہیں۔ حالانکہ پڑھنے کے لحاظ سے اس کے اندر سورہ فاتحہ اور ساتھ ایک اور صورت ملانے کے لحاظ سے یا رکوع اور سجدوں کے لحاظ سے وہ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ایک وہ ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، تو ان کی جو کوالٹی ہے وہ انسان کو نفلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ رب ذوالجلال کا قرب دیتی ہے۔ اس بنیاد پر انسان کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ فرض ادا کرے، لیکن فرائض کا یہ قانون ہے کہ ہم اپنی طرف سے فرائض میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ جہاں 4 فرض ہیں وہ 4 ہی ہیں، ہم ان کو 6 نہیں کر سکتے، ہم ان کو 2 نہیں کر سکتے۔ جو فجر کے 2 فرض ہیں تو وہ 2 ہی رہیں گے۔ رمضان المبارک کا وقت ایک ایسا منفرد وقت ہے کہ جس کے اندر نوافل ادا کرنے پر رب ذوالجلال فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ موقع ہے کہ جس میں فرائض کی کثرت ہو سکتی ہے پورے سال کے مقابلے میں، کہ رب ذوالجلال کے دربار میں یعنی اس وقت کوئی زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا ہے، یعنی نوافل عبادات جو ہیں، تو باقی 11 مہینے میں وہ نوافل ہی رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں رب ذوالجلال نوافل کو فرض کا درجہ دیتا ہے اور ایک فرض کو 70 فرائض کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد پر رمضان المبارک کا سال بھر شوق رکھنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اور پھر جوں جوں یہ قریب آئے روح کے اندر اس کی خوشی کو آباد کرنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ جس طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو بھی نماز ہی قرار دیا گیا ہے کہ وہ انتظار نماز بھی نماز ہے، تو اس قانون کے مطابق یعنی انتظار رمضان جو ہے یہ بھی
ایک مستقل شعبہ ہے عبادت کا، اور جو لوگ خدا نخواستہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں طبی طور پر کہ پابندیاں لگ جائیں گی کھانے پینے پہ، یا اس طرح کی کوئی سوچ اگر کہیں ہے تو یہ بندے کے اندر نحوست پیدا کرتی ہے، اور جو رمضان المبارک کو ویلکم مرحبا کہنے کی سوچ ہے اور یہ خوشی ہے کہ اللہ پھر ہمیں وہ موقع عطا فرما رہا ہے جو قسمت سے میسر آتا ہے، تو یقیناً اس کی بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں اس بندے کے یہ انتظار اور خوشی کے جو جذبات ہیں ان کو بھی اس کے اعمال صالحہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ بندے کا انتظار ہے رمضان کے لیے، تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے پورا سال رمضان المبارک کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، رمضان المبارک کے اہتمام کے لیے حکم دیتا ہے، اور رمضان المبارک کی خالق کائنات جل جلالہ کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ خصوصی طور پر تیاری کی جاتی ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بہقی نے شعب ایمان میں اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، فرما میری امت کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں، وہ ایسی 5 چیزیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کی امت کو بھی وہ انعامات عطا نہیں کیے گئے جو خالق کائنات جل جلالہ نے میری وجہ سے میری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ ان کو بیان کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں اما واحدہ، ان میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اور اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ہر دن پہلے دن کے مقابلے میں ترقی ہوتی ہے اور روزانہ عروج ہوتا ہے، اور جوں جوں دن بڑھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انعامات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر انعامات پھر یوم الجائزہ جو یوم تقسیم انعامات ہے یعنی عید کا دن، اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے نظر اللہ تعالی الیہم، تو خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کے جو افراد زمین پر زندہ ہیں ان سب کی طرف رب ذوالجلال نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یہ ہے یعنی رمضان کی آمد کا انتظار اور خوشی کہ ایسا موقع آ رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ویسے تو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز اس سے اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتی، وہ مومنوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیکھتا ہے، وہ اپنوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ دشمنوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن ایک ہے خاص رحمت کی نظر دیکھنا۔ تو جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے یعنی چاند طلوع ہوتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یہ جو دیکھنا ہے نظر رحمت سے، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، کہ جس شخص کو بھی یہ موقع مل جائے اور یہ سعادت مل جائے کہ اللہ اس کی طرف رمضان المبارک کی پہلی رات کو نظر رحمت سے دیکھے، تو یہ اس کے لیے گارنٹی ہے کہ رب ذوالجلال اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یعنی اس نظر رحمت کا یہ خصوصی اعزاز ہے جس پہ پڑے
اور جو اس موقع کو پا سکے، خالق کائنات جل جلالہ اس نظر رحمت کی بنیاد پر، یعنی اس میں اللہ اس پر اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اب اس کو خالق کائنات جل جلالہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دوسری چیز میری امت کو اس مہینے میں ملی ہے خصوصی طور پر، وہ یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ ان روزے داروں کے منہ کی خوشبو جو ان کے منہوں کے اندر شام کے قریب روزہ کھولنے سے پہلے کافی دیر معدہ خالی رہنے کی وجہ سے خوشبو جو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ویسے خوشبو سونگھنا یہ ایک انسانی احساس ہے اور رب ذوالجلال کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ خوشبو کو قریب کیا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جن روزے دار کے منہ کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، بعض کے نزدیک وہ حسی ہے جس وجہ سے کچھ فقہوں میں اس وقت مسواک نہ کیا جائے کہ تاکہ وہ خوشبو زائل نہ ہو جائے، بعض کے نزدیک وہ ایک معنوی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اتنا کستوری کو پسند نہیں کرتے جتنا اللہ اس خوشبو کو پسند کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تم کستوری کو اپنے قریب کرنا اتنا پسند نہیں کرتے جتنا رب ذوالجلال روزے دار کو اپنے قریب کرنا پسند کرتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسری چیز جو اس مہینے میں امت مسلمہ کو خصوصی طور پر عطا کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا ہر دن اور ہر رات امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی باعث رحمت ہے۔ تیسری چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں کے لیے فرشتے دن اور رات استغفار کرتے ہیں، رمضان کا دن ہو یا رمضان کی رات ہو، رب ذوالجلال امت مسلمہ کے افراد کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے ان کے گناہوں کی معافی رب ذوالجلال سے مانگتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے، یہ جو خصوصی تیاری ہے، استعدی وتزینی، اے جنت تو تیاری کر لے اور تو اپنے آپ کو مزین کر لے۔ حالانکہ جنت اور جو کچھ جنت میں ہے، یہ موضوعات ہم نے سارے بیان کیے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے کہ جو نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ ہی آج تک کسی کے دل میں وہ خیال آیا، یعنی اتنا سب کچھ وہ انسان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات اس کو حکم دیتا ہے کہ تو مزید اپنے آپ کو مزین کر لے اور اے جنت تو تیاری کر لے۔ کس لیے؟ فرما اوشکو ان یستریحوا من تاب الدنیا الی داری و کرامتی، کہ قریب ہے کہ میرے کچھ بندے وہ دنیا کی تھکاوٹ سے آرام پائیں گے، انہیں استراحت ملے گی دنیا کی تھکاوٹ سے، اور وہ پھر دنیا سے منتقل ہو کے میرے دار کی طرف یعنی اے جنت تجھ میں آئیں گے، تو ان کے لیے مزید اپنی تیاری کر لے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں جو پانچویں چیز میری امت کو دی گئی، جو صرف اسی امت کا خاصہ ہے،
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو میسر آئی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، یہ پورے مہینے کا خلاصہ ہے، یعنی پہلی رات نظر رحمت ہے کہ جس پہ پڑی پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جب آخری رات آتی ہے تو غفر لہم جمیعا، رب ذوالجلال تمام امت مسلمہ جو اس وقت موجود ہے اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ یقیناً انعامات موجود ہیں، لیکن جو غفلت اور بغاوت سے اور سرکشی سے خود اپنے آپ کو محروم کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت بلا رہی ہو اور وہ آگے سے اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہو اور خلاف شرع کاموں میں مصروف ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ محروم ہو جائے گا۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور سرکار کی نسبت کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے کئی مواقع دیے، کئی راتیں دی، کئی دن دیے، لیکن یہ پورا مہینہ ایسا اس امت کو عطا کیا کہ جس کے دن اور رات ہر دن اور ہر رات میں، اگرچہ بعض راتیں پھر مزید بعض بلندیوں کی ضامن ہیں، لیکن پورے مہینے کے اندر زرخیزی رکھی اور دن اور رات کو اس قدر امت مسلمہ کے لیے اس کی بخشش کا باعث بنایا کہ ہر گھڑی کے اندر اس میں وہ کچھ ہے کہ جس کے ذریعے یقیناً رمضان آنے سے پہلے مسلمان کو وہ کچھ حاصل نہیں تھا جو رمضان گزرنے کے بعد یہ کوشش کرے تو حاصل کر چکا ہوتا ہے، اور معمولی سی کوشش سے بھی بعض ایسے انعامات اسے مل چکے ہوتے ہیں کہ جو یقیناً اس کے لیے بہت بڑی سعادت کا باعث بنتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، پہلی حدیث میں تھا کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو رب ذوالجلال نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے جو کہ ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیاطین کو اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وینادی منادن، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا منادی یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل۔ یہ لفظ باغی جو اردو میں ہم اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، حدیث شریف میں یہاں جو اس کا استعمال ہے اور قرآن مجید میں من ابتغاء کے اندر، تو یہاں یا باغی الخیر کا مطلب ہے اے خیر کو طلب کرنے والے، خیر کو چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار، اقبل تو آگے آ، تو متوجہ ہو، و یا باغی الشر اقصر، اور اے شر چاہنے والے تو رک جا، وَلِلَّهِ اتقا من النار، اور خالق کائنات جل جلالہ اس مہینے کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کا جو سلسلہ ہے صرف ایک رات میں نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات کے اندر اہتمام ہوتا ہے کہ خالق کائنات ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو استقبال رمضان میں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ ہماری کتنی بڑی سعادت کا موقع آ رہا ہے
کہ اس کے آنے کے بعد کوئی لمحہ بھی اس کا ضائع نہ جائے، اور ہمارے دل میں یہ چیز پکی اور راسخ ہو کہ خالق کائنات جل جلالہ کتنی بخشش دے رہا ہے اور کس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، تاکہ اس مہینے کی مکمل قدر و قیمت کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق اس کو گزارا جائے اور اس میں غفلت نہ ہو، اور کم از کم اللہ تعالیٰ سے سرکشی کا کوئی کام نہ ہو، شیطان کی خوشی کا کوئی کام نہ ہو، اور خالق کائنات جل جلالہ کی نظر رحمت اور اللہ کا دیکھنا اور فرشتوں کے طرف سے بخشش کی دعائیں، یعنی یہ جب ہماری طرف سے کوئی گناہ نہ ہو، اگرچہ ہم مزید کسی نیکی میں مصروف بھی نہ ہوں، تو پھر بھی یہ انعامات مل جائیں گے کہ جو خالق کائنات جل جلالہ نے اس مہینے میں خصوصی طور پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ امت مسلمہ کی بخشش کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے لیے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے، یعنی محض بھوک اور پیاس یہ مقصد نہیں، بھوکا رکھنا اور پیاسا رکھنا یہ اصل مقصد تک پہنچنے کی ایک سواری ہے، اور اگر کوئی بندہ سواری پہ بیٹھے اور منزل پیش نظر ہی نہ ہو اور یہ سمجھے کہ میں نے ساری زندگی سواری پہ ہی رہنا ہے، تو اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی سیڑھی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے، تو سیڑھی پر بیٹھے رہنا یہ مقصد نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس یہ ایک ذریعہ ہے انسان کو تقویٰ کی منزل تک پہنچانے کا، اور وہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر بھوک اور پیاس اصل مقصود نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، یعنی روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ مثلا دکاندار ہے تو سودا بیچنے کے لحاظ سے جھوٹ بول رہا ہے، یا اور عام معاملات کے اندر جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں اس نے نہ جھوٹ چھوڑا والعمل بھی، اور نہ ہی برے کام چھوڑے جھوٹ سے ریلیٹڈ، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ لغوی معنی ہے، اللہ کو اس کی بھوک کی کوئی ضرورت نہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس چیز کی وہ اپنا کھانا چھوڑے اور اپنا پینا چھوڑے۔ تو یہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر حاجت سے پاک ہے اور غنی عن العالمین ہے، اور یہاں پر یہ لفظ استعمال کیے گئے تو یہ مجاز ہے۔ حاجت نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ادھر توجہ نہیں کرتا، یعنی ایسے روزے دار کی طرف اللہ توجہ نہیں کرتا، چونکہ جس چیز کی حاجت ہو ادھر حاجت مند توجہ کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، اور اللہ حاجتوں سے پاک ہے۔ اور یہ لفظ یہ ظاہر کرنے کے لیے بولے گئے کہ خالق کائنات بے نیاز ہو کے پھر بھی ایسے شخص کو جو کہ جھوٹ چھوڑ چکا اور سارے برے کام چھوڑ چکا حالت روزہ میں، خالق کائنات اس کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اس کے روزے کو قبول کرتا ہے۔ تو مفہوم یہ بنا کہ اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا کہ جس نے روزہ تو رکھا ہے مگر جھوٹ نہیں چھوڑا اور برے کام نہیں چھوڑے، تو اس کا روزہ رکھنا محض بھوک اور پیاس ہے، یعنی وہ سیڑھی پہ بیٹھا ہوا چھت پہ نہیں چڑھا، کہ جس مقصد کے لیے اس نے روزہ رکھا تھا وہ تو تقویٰ تھا، اور تقویٰ اس کو حاصل نہیں ہوا، روزہ رکھ کے بھی وہ گناہوں میں ملوث رہا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ اپنے قیمتی وقت کو محفوظ کرو، ایسا نہ ہو، یعنی ایک تو وہ طبقہ ہے معاذ اللہ کے جو ادھر آتا ہی نہیں کہ وہ روزہ رکھے، ان کے لیے بوجھ ہے مسلمان ہونے کے باوجود وہ محروم رہ جاتے ہیں،
اور پھر کچھ وہ ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں مگر روزے کے آداب پورے نہیں کرتے، روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، چونکہ حقیقت میں ایک روزے میں 1000 روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، انسان کی مختلف خواہشات کے مختلف روزے ہیں، یعنی ان سب کے سامنے روزہ رکھ کے ایک بند باندھا گیا ہے تاکہ انسان اس مہینے کے بعد بھی اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کر لے، اور اگر اس مہینے میں بھی وہ روزہ رکھ کے بھی خواہشات کے تابع ہو اور خواہشات کا دھندا کرے تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں اللہ پھر اس کے روزے کی طرف دیکھتے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متنبہ کیا گیا، اور یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے علاوہ وہ فعل کرنا جائز ہے، صرف رمضان میں اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ دن کے وقت کھانا کھانا، پانی پینا، آج کے دنوں میں رمضان کے علاوہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر اس نیت سے ہے کہ میں نیکی کروں، میرے اندر طاقت آئے، میں کھانا کھاؤں، تو پھر باعث ثواب بھی ہے۔ تو رمضان میں جب ان چیزوں پر پابندی لگا دی گئی، بعض ان چیزوں پر جو رمضان سے پہلے جائز تھیں، مثلا کھانے پہ پابندی لگ گئی، پینے پہ پابندی لگ گئی، جماع پہ پابندی لگ گئی، تو جو کبھی بھی جائز نہیں ان پہ تو پھر بہت زیادہ پابندی ہوگی۔ تو جھوٹ بولنا تو کبھی بھی جائز نہیں، چغلی کرنا تو کبھی بھی جائز نہیں، کم تولنا، کم ناپنا تو کبھی بھی جائز نہیں، اور یعنی فحاشی تو کبھی بھی جائز نہیں۔ تو روزہ رکھ کے جائز چیزیں جو تھیں ان کی پابندی تو کر لینا کہ اب میں پانی نہیں پیوں گا، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جو پہلے سے بھی حرام تھیں ان کا پھر دھندا کرنا، یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اس شعور کو اجاگر کیا کہ صرف بھوک اور پیاس مقصد نہیں ہے، اس کے ذریعے چونکہ اگر انسان سیر ہو کے کھائے تو اس کو خدا کی یاد بہت کم آتی ہے، بھوک کی حالت انسان کو متوجہ کرتی ہے، تو اس بنیاد پر اس کو یہ بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے متوجہ کیا گیا ہے رب ذوالجلال کی یاد کی طرف اور تقویٰ کی مقام کی طرف۔ تو اگر پھر بھی وہ ان دوسرے کاموں میں مصروف رہے تو پھر حقیقی طور پر جو ایک روزے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو رمضان سے پہلے ہمیں اپنے من میں اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے اور اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے کہ کسی لحاظ سے بھی ہمارا رمضان میں نیکیوں کے لحاظ سے نقصان نہ ہو، درجات کی بلندی میں کمی نہ ہو، بلکہ ہر جہت میں اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جس طرح میں نے تمہید میں کہا کہ فرض ہم اپنی طرف سے ایک بھی اضافی طور پر نہیں بنا سکتے، اور فرض کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہزاروں نوافل بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو ایک فرض ادا کرتا۔ تو پھر رمضان المبارک کے دنوں میں ہی فرض روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور وہی مقام ہے اور محل ہے فرض روزے کا۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر شرعی کے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بعد میں قضا کر لوں گا، تو وہ روزہ جو رمضان کا تھا، جو فرض عین ہے اور اپنے وقت میں ہے، اس کی کتنی فضیلت تھی اور اس کے لحاظ سے انسان کو کتنا اللہ کے قرب میں ایڈوانس ہونا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان، جس بندے نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، توڑ دیا نہیں، وہ تو علیحدہ معاملہ ہے کہ یعنی رکھ کے توڑا تو پھر اس پر
کفارہ ہے اور اس کی شرائط ہیں اور تفصیلات ہیں، یہ ہے کہ اس نے ویسے چھٹی کر لی روزے کی، روزہ رکھا ہی نہیں، من غیر رخصت ولا مرض، روزہ یوں چھوڑا ہے کہ شرعی رخصت نہیں تھی، چونکہ شریعت میں رخصت بھی ہے کہ بیماری کی بنیاد پر اس کو چھٹی ملتی ہے کہ بعد میں قضا کر لے، اور ایسے ہی سفر جو شرعی مسافت ہو اور اس میں مشقت ہو تو اس کو چھٹی ہے، لیکن رخصت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی معذوری نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے صرف غفلت کی بنیاد پر روزہ ترک کر دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یقد عنہ صوم الدہر وان صامہ، اگر اس روزے کی فضیلت پانے کے لیے یہ بندہ ساری زندگی روزے رکھے تو پھر بھی اس روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ یعنی ایک تو مسئلہ ہے نا قضا کا، تو قضا کے لحاظ سے یعنی ایک روزہ جو نہیں رکھا تھا اس کے بدلے بعد میں اس نے ایک روزہ رکھ لیا تو فقہی طور پر روزے کے بدلے روزہ رکھا گیا اور اس کی قضا ادا ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت اسے نہیں ملی۔ رمضان میں رکھنے کی جو اس کی فضیلت ملنی تھی ادا کی، وہ نہیں ملی، اور وہ اتنی فضیلت تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یقد عنہ صوم الدہر وان صامہ، اگر یہ مثال کے طور پر اس کے بعد 80 سال زندہ رہا اور 80 سال رمضان کے مہینے کے علاوہ، جو کہ رمضان کے تو ویسے فرض ہیں، رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ہر سال کے، 80 سال اس نے 11 مہینے روزے نفلی رکھے، پھر بھی یہ سارے مل کے وہ فضیلت نہیں پا سکے جو اس اصلی ایک روزے کی فضیلت ہونی تھی۔ اس بنیاد پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتنا اہم وقت آ رہا ہے اور اس کے تقاضے کے مطابق اس میں اعمال کرنے ہیں، اور ایک روزہ بھی بلا وجہ یا معمولی عذر پر چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان کتنی فضیلت اپنے ہاتھ سے گنوا رہا ہے کہ اس رمضان کے جو بھی رمضان ہے اس کے جو ادا کے انداز میں ایک روزے کا ثواب ملتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہاتھ سے نکل جائے، قضا سے اگرچہ وہ ذمے سے ساقط تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو فضیلت تھی وہ انسان کو کبھی بھی نہیں ملتی، اگرچہ وہ صوم الدہر رکھ لے، ساری زندگی روزے میں گزار دے، پھر بھی وہ فضیلت اس کو نہیں ملے گی جو روزانہ روزہ ادا کرنے کے لحاظ سے بندے کو ملتی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی قدر و قیمت اجاگر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا جو دارمی میں موجود ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو سوائے پیاس کے کچھ بھی میسر نہیں آتا، یعنی ان کی کوئی اور پیداوار روزے کی ہے ہی نہیں، درجات مغفرت بخشش اور رحمت کے لحاظ سے انہیں کچھ ملے، درجات بلند ہوں، یہ کوئی چیز بھی ان کو نہیں ملتی، ان کو روزے سے صرف پیاس ہی ملتی ہے، اس بنیاد پر کہ وہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے، وہ روزے کے آداب کو پیش نظر نہیں رکھتے، وہ شریعت میں جو روزے کا مقام ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھتے، یعنی روزہ رکھ کے بھی پھر وہ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان کو صرف بھوک ہی میسر آتی ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے ایسے ہیں قیام کرنے والے، یعنی تراویح پڑھنے والے اور اس کے علاوہ نوافل میں قیام کرنے والے، کہ ان کو اس قیام کے نتیجے میں سوائے بدخوابی کے اور کچھ بھی میسر نہیں آتا، صرف یہ انہوں نے اپنی نیند خراب کی، یعنی دوسری طرف کتنا درجہ ہے، اور ایک طرف صرف پیاس ہے اور نیند ضائع کرنا ہے، تو یہ پورے رمضان کے پیکج میں دن رات کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں
متنبع کیا گیا، یعنی ایک تو اس طبقے کو کہ جو آتا ہی اس طرف نہیں، کہ انہیں ذہن میں نہیں کہ کیسا چانس، گولڈن چانس آنے والا ہے، کیسا نصیب کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ کے فضل سے رمضان آنے والا ہے. یعنی یہ وہ طبقہ نہ صیام کے قریب آتا ہے نہ قیام کے قریب آتا ہے. اور پھر آنے والوں میں پھر وہ طبقہ کہ جو سوائے پیاس کے اور بھوک کے جنہیں کچھ میسر نہیں، اور ادھر سوائے نیند چھوڑنے کے جنہیں کچھ میسر نہیں. تو ہمارے سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اس کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو، اور یوں تیار کریں کہ روزہ واقعی ہمیں روزے کی حقیقت تک پہنچائے، اور ہم جو پچھلے سال تقویٰ و پرہیزگاری کی جس کلاس میں تھے اس سے اگلی میں ہم ٹرانسفر ہوں اور اگلے رزلٹ تک پہنچیں. اور یہ ساری چیزیں صرف انسان کے اپنی سوچ اور فکر اور خیال کی تیاری کی بنیاد پر ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو بیدار کر لیتا ہے، سستی دور کر لیتا ہے، تو بر وقت اس کو یہ ساری چیزیں میسر آ جاتی ہیں. اور ذہن میں نہ ہو تو کوئی خاص رات گزر جائے، کوئی خاص موقع گزر جائے تو پھر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تو رمضان سے پہلے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی آمد کے لحاظ سے درس دیتے تھے، اور اس کے اندر جو فضیلتیں ہیں بہت زیادہ ان کو بیان کرتے تھے، تاکہ مزید احساس کے اندر یہ چیز ہو کہ ہمیں بہت بڑا انعام ملنے والا ہے اور ہم کہیں اس سے محروم نہ رہ جائیں اور اس کی مکمل تیاری کریں. ساتھ یہ چیز بھی پیش نظر رکھیں کہ شعبان یا رمضان کے اندر ویسے تو سال کا کوئی دن بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنا معین کیا جا سکتا ہے سال گزرنے کے بعد، وہ بھی ایک مالی فریضہ ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی ہمیں اپنے آپ کو اس فرض کی ادائیگی کا پابند رکھنا چاہیے، کیونکہ ترک زکوٰۃ پر بھی بڑی وعیدیں ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یا اس کا شرعی حق ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. یہ تذلیل کے لیے لفظ بولا جا رہا ہے، توہین کے لیے فبشرہم کہ ان کو بشارت دے دو، حالانکہ آگے جو چیز ہے وہ کوئی بشارت والی نہیں. تو یہ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ اب اس لائق ہیں کہ ان کو اس قسم کی بشارتیں ملیں گی، عذاب علیم کی ان کو بشارت دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور میں قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جو آج یہ سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کا شرعی حق ادا نہیں کرتا، تو اس کو جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. تو پھر اس سے گرم سونے سے اور گرم چاندی سے جس کا شرعی حق دنیا میں ادا نہ کیا گیا، تو جو مالک ہے اس کے ماتھے کو داغا جائے گا اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا اور پشتوں کو داغا جائے گا. عذاب دیتے ہوئے ساتھ فرشتے اس کو بول کے کہیں گے فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس کا مزہ جو تم دنیا میں سنبھال کے رکھتے تھے. تو جو چیز بڑی پیاری ہو جب اسی سے آزار پہنچے تو پھر وہ دکھ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو سونا چاندی سے پیار کی بنیاد پر جب اس کا حق ادا نہ کیا گیا تو اسی کو گرم کر کے، اور جہنم کی آتش دنیا کی آگ کی تیزی سے کروڑوں مرتبہ تیز ہے، اس میں اس کو گرم کر کے پھر انسان کو اسی سونے چاندی سے اذیت دے کے پھر ساتھ یہ بولا بھی جائے گا کہ اب چک جو تو اس وقت بچا کے رکھ رہا تھا، اور اسی سونے چاندی سے
تو اس کا شرعی حق ادا کر کے جنت خرید سکتا تھا. اس کو اللہ نے تجھے دیا تھا تو اس کے ذریعے سے تو قرب خداوندی حاصل کر سکتا تھا. بحیثیت مسلمان جو رکن دین ہے اس کی ادائیگی کی بنیاد پر تو یعنی دوسروں سے کہیں آگے گزر سکتا تھا نیکی کے میدان میں، لیکن تو نے اس کو اچھے رستے میں استعمال نہیں کیا. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا ذہب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صحابہ میں سے ہم میں سے مالدار لوگ ہیں یہ مال کی بنیاد پر ہم سے آگے نکل گئے. نمازیں وہ پڑھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، باقی سارے کام ہمارے مشترکہ ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، اور وہ اس مال کی وجہ سے ہم سے آگے گزر گئے ہیں تقویٰ کے میدان میں. تو یہ مال بندے کو نیکی میں بھی ترقی دیتا ہے، یہ مال بندے کو اللہ کے قرب میں اعلیٰ مقام دیتا ہے. جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس مال تھا تو وہ اس مال کے ذریعے آگے بڑھے، تو دوسروں کو حسرت اس بنیاد پہ تھی کہ ان کا مال ان کے آگے بڑھ جانے کا ذریعہ بنا اور ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو پھر ان صحابہ نے پلے داری کر کے غلہ منڈی میں پھر صدقہ کیا جو دہاڑی ملی، اور یہ ان کا شوق تھا کہ آج ہم نے بھی بذریعہ مال اللہ کا قرب حاصل کیا ہے. اور پھر اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مال جیسے صدقہ ہے تو اور بھی بہت سی چیزیں صدقہ ہیں، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. تو جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ صدقے سے محروم ہیں. فرمایا صدقہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی اناڑی کو کوئی ہنر سکھا دو تو یہ بھی صدقہ ہے. اور یہاں تک فرما دیا تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. تو اس طرح مال جو ہے اس کی مذمت نہیں مطلقاً، بلکہ اس کا حق ادا کر کے اس کے ذریعے بھی بہت زیادہ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اگر نہ حق ادا کیا جائے تو پھر یہ ہے جو آیت کریمہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے مذمت ذکر کی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے دنیا میں مال کا حق ادا نہ کیا، اور پھر قیامت کے دن اسی سونے چاندی کے ساتھ ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تم چکھو اس کو جو تم دنیا میں بچا بچا کے رکھتے تھے. تو قرآن مجید، برہان رشید اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پیش نظر اس رکن اسلام کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور جو بھی صاحب نصاب ہیں سال گزرنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور دیں، اور صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق نہ کریں، یعنی اس لحاظ سے کہ نماز کو تو فرض سمجھیں اور زکوٰۃ کو کہیں کہ خیر ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں، کہ نماز کو تو فرض مان رہے ہیں اور زکوٰۃ کی چھٹی مانگ رہے ہیں. تو آپ نے ان کے خلاف جہاد اسلامی کیا اور فرمایا واللہ لو منعونی اناقا او اقالا لاقاتلنہم، خدا کی قسم اگر ساری زکوٰۃ دینے کے بعد ایک بکری کا بچہ جو زکوٰۃ کا بنتا تھا اور انہوں نے نہیں دیا، یا رسی جس سے جانور کو باندھا جاتا تھا اور وہ زکوٰۃ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ ادا کرتے تھے اور اب نہیں کر رہے، تو میں پھر بھی ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا. تو اس واسطے اس موضوع کو بھی اپنے لیے اپنے مال کے مطابق ضرور اموال کی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس موقع پر میں شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز، جن کا 22-23 کو سالانہ عرس بھی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مادی دور میں ایک بار پھر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کی اور یہ ثابت کیا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ
ان کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔